آج کے اس تجزیے میں ہم الف شفق کی بے حد مقبول کتاب دی 40 رولز آف لو کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے دیکھنے والے ہیں۔ ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح آج کی ماڈرن نیورو سائنس ٹھیک 13ویں صدی کی روحانی حکمت کے ساتھ مل کر ہماری اس پرفیکٹ اور بے داغ زندگی کے خیالات کو بالکل چکنا چور کر دیتی ہے۔ یہ صرف کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہمارے کمفرٹ زون کے خلاف ایک مکمل اعلان جنگ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس عجیب سے تضاد کو سمجھنا ہوگا جو آج کل عام ہو چکا ہے۔ ذرا ایک عام سے منظر کا تصور کریں۔ ایک فیملی ایک ہی میز پر بیٹھی ہے، فاصلہ صرف چند فٹ کا ہے، لیکن سب کی نظریں اپنے اپنے اسمارٹ فونز پر جمی ہیں۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھائی ہے جو سکون نہیں دیتی، بلکہ کسی قبرستان جیسی لگتی ہے۔ اصل میں یہ خاموشی سچائی اور گہرے تعلق کی موت کا اعلان ہے، جہاں جسم قریب ہونے کے باوجود جذباتی طور پر لوگ ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہیں۔ ہم انسانوں نے اس 21ویں صدی کی ایک چیک لسٹ سی بنا لی ہے، جسے ہم بس مشینوں کی طرح پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایک زبردست ڈگری، ایک محفوظ نوکری، ایک خوبصورت گھر، مہنگی گاڑی اور ایک ایسا لائف پارٹنر جو بس سوسائٹی کی نظر میں پرفیکٹ ہو۔ لیکن اس چکر میں ہم نے نہایت کامیابی سے اپنے ارد گرد ایک محفوظ مگر بالکل کھوکھلا شیشے کا قلعہ تعمیر کر لیا ہے۔ ایک ایسا قلعہ جہاں باہر سے تو سب کچھ چمکتا ہوا اور پرفیکٹ لگتا ہے، لیکن اندر ہماری روح گھٹن کا شکار ہو رہی ہے۔ اور اس کھوکھلے پن کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال سامنے آتا ہے، ایک ایسا سوال جو اس پورے تجزیے میں بار بار ہمارے ذہن پر دستک دے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ انسان اپنی ہی روح، اپنے ہی وجود کے خلاف سب سے بڑا کفر یا سب سے بڑی گستاخی آخر کیا کر سکتا ہے؟ ویسے تو ہم عام طور پر مذہب کے انکار کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن نفسیات اور اس کائنات کے اصولوں کے مطابق انسانی روح کے خلاف سب سے خوفناک جرم کچھ اور ہی ہے، اور وہ کیا ہے یہ ہم آگے چل کر جانیں گے۔ اب ذرا ان دو کرداروں کا ایک حیرت انگیز موازنہ دیکھیے۔ ایک طرف سال 2008 کے بوسٹن کی ایک عام ہاؤس وائف ایلا روبینسٹین ہیں، اور دوسری طرف 1244 کے کونیا کے عظیم عالم جلال الدین رومی ہیں۔ صدیوں کا فاصلہ ہونے کے باوجود ان دونوں کی زندگیاں سوسائٹی کی نظر میں بالکل پرفیکٹ اور محفوظ تھیں۔ ان کے پاس عزت، پیسہ، رتبہ، سب کچھ تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک خوفناک محبت سے آری خلا اور بہت گہری اداسی چھپی ہوئی تھی۔ رومی کی اس انتہائی محفوظ اور احترام والی دنیا میں اچانک شمس تبریزی نام کے ایک آوارہ گرد درویش کا داخلہ ہوتا ہے، اور معلوم ہے انہوں نے آتے ہی کیا کیا؟ شمس نے رومی کی ان قیمتی کتابوں کو، جنہیں وہ اپنی اصل پہچان سمجھتے تھے، سیدھا اٹھا کر پانی کے حوض میں پھینک دیا۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ وہ علم جو انسان کو اپنی حفاظت کے خول سے نکل کر آگے نہ لے جا سکے، وہ جہالت سے بھی بدتر ہے۔ بغیر عشق اور جنون کے صرف دماغی طور پر محفوظ جینا دراصل ایک بند گلی ہے۔ اب یہاں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ سب تو بس قدیم روحانی باتیں ہیں، لیکن نہیں، ہماری ماڈرن نیورو سائنس بھی اس بات کی ٹھیک ٹھیک وضاحت کرتی ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یا DMN کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ میں ہماری انا اور سماجی شناخت یعنی ایگو کا مرکز ہے۔ ہمارا دماغ اس نیٹ ورک کے تحت کسی بھی نئی تبدیلی کو یا نامعلوم چیز کو سیدھا اپنی بقا کے لیے ایک خوفناک خطرہ سمجھتا ہے، چاہے وہ تبدیلی ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور جدید سائیکالوجی بھی بالکل یہی کہتی ہے۔ مشہور ماہر نفسیات کارل ینگ نے اسے انڈیویجویشن کا نام دیا تھا۔ ینگ کے مطابق جب تک ہم اپنی اس جھوٹی سماجی نقاب کو خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر نہیں پھینکتے اور اپنے اندر کے اندھیروں کا ڈٹ کر سامنا نہیں کرتے، ہم کبھی بھی مکمل نہیں بن سکتے۔ یہ فالس سوشل آئیڈینٹی جلانے کا عمل ہی دماغ میں نیورو پلاسٹیسٹی پیدا کرتا ہے، جس کے بعد ایک نئی اور سچی پہچان جنم لیتی ہے۔ تو چلیے اس کہانی کے 4 بنیادی اصولوں کو دیکھتے ہیں: دی یونیورسل مرر، انٹلیکٹ ورسز پیشن، دی پاور آف سولیٹیوڈ اور سرینڈرنگ دی ایلیوژن آف کنٹرول۔ یہ 4 اصول دراصل ہمارے آج کل کے ذہنی دباؤ اور ماڈرن پریشانیوں کا ایک مکمل نفسیاتی علاج ہیں۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول، جسے دی مرر یا آئینہ کہا جاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ اگر کائنات یا خدا کا خیال ذہن میں آتے ہی ایک ظالم سزا دینے والے کا تصور ابھرتا ہے، تو یہ دراصل ہمارے اپنے اندر چھپے غصے اور خوف کا عکس ہے۔ لیکن اس کے برعکس، اگر خدا کا ذکر محبت اور شفقت کا احساس دلاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنا باطن بھی محبت سے بھرا ہے۔ مطلب سیدھا سا ہے،
دنیا ویسی ہی دکھتی ہے جیسے ہم اندر سے ہوتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صدیوں پرانی یہ روحانی حکمت سگمنڈ فرائیڈ کے پروجیکشن کے جدید نفسیاتی نظریے سے مکمل طور پر ملتی جلتی ہے۔ فرائیڈ کے نظریے کے مطابق ہم اپنے اندر کے ناقابل قبول خیالات، غصہ اور ڈر کو دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ آج کل کا جو کینسل کلچر ہے وہ دراصل لوگوں کا اپنے ہی اندر کا زہر اور انسیکیورٹی کو سوسائٹی پر پروجیکٹ کرنا ہی تو ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف جو ہمارے ان جدید ہر وقت حساب لگانے والے دماغوں پر سیدھی چوٹ لگاتا ہے، عقل اور جنون کا مقابلہ۔ دیکھیے، عقل ہمیشہ حفاظت مانگتی ہے، وہ رسک کیلکولیٹ کرتی ہے اور کبھی نہیں جھکتی، لیکن دوسری طرف حقیقی جنون یا عشق بالکل بے دھڑک گہرائیوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ وہ آسانی سے ٹوٹ کر چکنا چور ہونا پسند کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ انہی بکھرے ہوئے ٹکڑوں کے اندر وہ خزانے چھپے ہیں جو محفوظ رہ کر کبھی حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ آخر اس ٹوٹنے کی اہمیت کیا ہے؟ اسے کنسوگی کے اس خوبصورت جاپانی فن سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کنسوگی میں ٹوٹے ہوئے برتنوں کی دراروں کو سونے سے جوڑا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ جن حصوں میں دراریں آ جائیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ قیمتی اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب تک ہمارا دل ٹوٹتا نہیں، ہمارے حفاظتی خول میں دراریں نہیں آتی، تب تک کائنات کی روشنی ہمارے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ تیسرے اصول کو سمجھنے کے لیے ذرا اس چارٹ پر غور کریں۔ یہ ایک انتہائی مایوس کن حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ ہم انسان تاریخ کی سب سے زیادہ کنیکٹڈ دنیا میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی ہم اپنا 95% وقت سکرینز پر ڈوم سکرولنگ کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے تاکہ ہمیں اپنے ہی سچ خیالات کی اس خوفناک خاموشی کا سامنا نہ کرنا پڑے جسے ہم غلطی سے تنہائی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب یہاں ماڈرن لونلینس اور سچی خلوت میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور کی اداسی اور تنہائی دراصل اپنی ہی ذات سے بھاگنے کی ایک بے چین کوشش ہے۔ ہم اکیلے پن سے ڈرتے ہیں، جبکہ حقیقی تنہائی جسے صوفی زبان میں خلوت کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ اور اس کائنات کے ساتھ مکمل طور پر پرسکون اور خاموش ہمہ آہنگی میں ہونے کا نام ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب تک خلوت کا تجربہ نہ ہو، کسی بھی دوسرے انسان سے سچا تعلق قائم کرنا ناممکن ہے۔ چوتھا اصول ہماری اس عادت کے بالکل خلاف ہے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہو۔ یہ اصول سکھاتا ہے کہ اگر ہم پانی کی لہروں سے لڑ کر انہیں اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ صرف ڈوبنے کی صورت میں نکلے گا، لیکن جب ہم اپنا یہ آئرن گرپ چھوڑ کر خود کو کائنات کے بہاؤ کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہی لہریں ہمیں تیرنا سکھا دیتی ہیں۔ اپنا یہ جھوٹا کنٹرول چھوڑ دینے سے ہی ہماری ماڈرن اینزائٹی کا بہت بڑا حصہ خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کا کلائمیکس بہت دردناک ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب معاشرے کے لوگ شمس کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس گہرے صدمے اور دکھ نے رومی کی انا، ان کی ایگو اور ان کے اس ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کو مکمل طور پر راکھ کر کے رکھ دیا۔ لیکن اسی بربادی، اسی راکھ میں سے وہ عظیم شاعر جنم لیتا ہے جس کی لافانی تخلیق مثنوی ہم آج صدیوں بعد بھی پڑھتے ہیں۔ اگر تبدیلی کا یہ درد نہ ہوتا تو رومی کی یہ عظیم تخلیق بھی کبھی وجود میں نہ آتی۔ صدیوں بعد کہانی کی دوسری کردار ایلا روبنسٹین بھی ٹھیک اسی دوراہے پر کھڑی ہے۔ اس کے سامنے دو واضح راستے تھے، یا تو وہ اپنے اس پرفیکٹلی سیف لیکن بے جان شیشے کے تابوت میں ہی اپنی باقی زندگی گزار دے، یا پھر معاشرے کی پرواہ کیے بغیر مکمل بربادی کا خطرہ مول لے لے تاکہ وہ ایک مرتے ہوئے شخص کے ساتھ سچے عشق چند مہینے پوری شدت سے جی سکے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تو اب ہم گھوم پھر کر واپس اپنے شروع کے اس اہم سوال پر آتے ہیں، انسان کی اپنی ہی روح کے ساتھ سب سے بڑی گستاخی یا کفر آخر کیا ہے؟ اس پورے فلسفے کے مطابق سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب زندگی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہو، تبدیلی پکار رہی ہو، اور لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے اس دروازے کو تافل لگا کے رکھا جائے، ایک زندہ دھڑکتے ہوئے دل کے بجائے جیتے جی ایک محفوظ تابوت کا انتخاب کرنا ہی اصل میں سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اس تجزیے کو ہم ایک آخری اور نہایت گہرے سوال کے ساتھ یہاں مکمل کرتے ہیں۔ ذرا فرض کیجئے، جب زندگی کا آخری وقت سامنے کھڑا ہوگا تو کیا سچی نیت سے یہ کہا جا سکے گا کہ ڈر کو بھلا کر اس کائنات کی پرجنون حقیقت کو پوری شدت سے جیا گیا، یا پھر ساری زندگی بس ایک محفوظ شیشے کے بکسے میں بند رہ کر گزار دی گئی؟ فیصلہ حقیقت اور ڈر کے درمیان ہے،
اس پر ضرور غور کیجیے گا۔